بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 20 مارچ سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے، خبریں بھی شیئر کریں گے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں جو وبائی مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، یہ ضرور غور سے سنیے اور جہاں جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں اس پہ غور کریں۔ 2-3 میں واقعات آپ کو سنواتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ واقعہ میں نے کیوں سنایا اور کیوں ضروری ہے۔ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے جی، اور کیوں ایک اور بھی خبر ہے کہ ایران نے پاکستان کو خط لکھا وزیر اعظم کو کہ ہماری مدد کی جائے اور پابندیاں ختم کروائی جائیں، امریکہ سے ہماری درخواست کی جائے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر چین نے بہت زیادہ سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، کچھ لوگ پہنچ بھی گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو اس کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی ہے، یہ چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر سعودی عرب اور انڈیا مسلسل اس کے بارے میں صورتحال سے آگاہ کریں گے، لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے عزیز و اقارب کا، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، ہمارے دوستوں کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو 2-3 واقعات سنا رہا ہوں کہ یہ وبا پھیل کیسے رہی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ جناب، ایک ہمارے عزیز ہی ہیں، وہ نوجوان ہیں، 35-34 سال عمر ہے ان کی، وہ یو کے سے واپس آئے اور واپس اپنے گھر آئے۔ لاہور کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور 3 دن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ تھوڑی سی طبیعت ان کی خراب ہے اور ان کا رزلٹ کروایا گیا تو وہ پازیٹیو نکلا۔ اس کے بعد ان کی مسز ظاہر ہے گھر میں تھے، مسز کو بھی اس دوران شفٹ ہو چکا تھا، ان کی بیگم کو، ان کا کروایا گیا، وہ بھی پازیٹیو نکلا۔ تو اب وہ آئسولیشن میں ہیں اور دونوں اس کا علاج کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ویکسینیشن کوئی ہے نہیں، کوئی دوائی تو ایجاد ہوئی نہیں، تو جو بھی ہے ٹوٹکے وہ گھر بیٹھے کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔ تو یہ وائرس اس طریقے سے، وہ یو کے سے چلے ہیں، ایئرپورٹ پہ تھے اور اس کے بعد جہاز اور گھر پہنچے تو یہ چیز اس طرح سے ہو گئی، ان کی مسز کو منتقل ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے کراچی کا ہے ایک واقعہ، ایک خاتون عمرہ کر کے آئی تھیں اور وہ ان کا پازیٹیو تھا، انہوں نے احتیاط نہیں کی اور جو اس گھر میں رہ رہے تھے 12 لوگ، ان سب کو وہ بیماری اور وہ وبا، وہ جرثومے جو تھے وبائی مرض کے، ان تک منتقل ہو گئے۔ ایک خاتون سے 12 لوگوں کو ہو گیا۔ اب وہاں پہ ایک قیامت صغریٰ ہے اس فیملی کے لیے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے، ایک اور واقعہ سن لیں، وہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ہیں، اسٹوڈنٹ تھے، وہ آئے ہوئے تھے پاکستان، وہ یہاں سے وایا لندن پہنچے آسٹریلیا، اور آسٹریلیا میں 3 دن کے بعد ان کو آسٹریلین گورنمنٹ نے بتایا کہ جناب آپ آئسولیشن میں چلے جائیں اور اپنا فل کیئر کریں 14 دن کے لیے، اور اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ نے اپنا چیک اپ کروانا ہے، ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس کی ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ جس جہاز میں آپ نے سفر کیا ہے اس جہاز کا ایک پیسنجر جو ہے اس کا پازیٹیو نکلا ہے، اور اس لیے ہم اب تمام مسافروں کو انفارم کر رہے ہیں جو اس جہاز میں تھے اس وقت۔ تو جناب یہ سچویشن ہے، کس طریقے سے یہ مسئلہ پھیل رہا ہے۔ ہم دنیا جہان میں کہیں بھی رہ رہے ہیں تو آپ جہاں بھی سن رہے ہیں تو ایک تو میری یہ بات آپ بھی سنیں اور آگے بھی پھیلائیں لوگوں کو کہ احتیاط بہت ضروری ہے، اور سوشل گیدرنگ بالکل بند کر دیں۔ آپ چلے کم سے کم باہر نکلیں، کم سے کم رابطے رکھیں لوگوں میں، اور ہوٹل یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اگر بلا ضرورت سفر نہ کریں، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب سارا جو دنیا ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ چائنا نے، میں اگین بتا رہا ہوں کہ چائنا نے لاک ڈاؤن کیا، اس نے کنٹرول کر لیا، اور اب جن ملکوں نے نہیں کیا، احتیاط نہیں برتی، اٹلی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے، وہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے، اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی، صرف اس لیے کہ انہوں نے احتیاط نہیں کی تھی اور اس کو ریلیکس لیا تھا۔
چائنا جو 1.5 ارب کا ملک ہے وہاں پہ اموات ہوئیں 3500 سے نیچے ابھی تک نمبر اس کا، جبکہ اٹلی اس کے مقابلے میں کئی گنا چھوٹا ملک ہے، چھوٹا سا آبادی کے اعتبار سے بھی، اور وہاں پہ اب تک 35,000 کراس کر چکا ہے، 3500 کراس کر چکا ہے، 4000 کے قریب ان کی شرح پہنچنے والی ہے، ڈیتھ ٹول جو ہے۔ اسی طریقے سے یہی حال فرانس کا ہے، اور سعودی عرب نے جناب اب 14 دن کے لیے تمام ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے۔ سندھ نے 3 دن کے لیے ابتدائی طور پہ یہ کام کیا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اس کی ریزن وہ بتا رہے ہیں کہ کم آمدنی والے لوگ، ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر پابندی نہیں لگ رہی، آپ ضرور یہ کام کریں کہ اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ اب امریکہ کے ہاتھوں میں بھی، اس کے بھی قابو میں نہیں رہا، اور اب وہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ جو تھے وہ کر رہے تھے جناب سارا بلیم چائنا کو کر رہے تھے، اور اس وقت مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب سارا الزام چائنا پہ لگا رہے ہیں کہ جناب یہ چائنا نے پہلے نہیں بتایا تھا۔ تو یہاں تک معاملہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہو رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور ہے اور دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہے، تمام تر جدید ترین ان کے پاس سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور وہ بھی اب اپیلوں پہ آ گئے ہیں۔ تو جناب آپ کے لیے یہ سارے واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ خبریں آگے میں جا کے دیتا ہوں۔ اب ایران، اگلا مثال تھا ایران کا جی۔ ایران نے بھی نہ صرف خود احتیاط نہیں کی، بلکہ اس نے پاکستان پہ بھی مصیبت ڈالی۔ افغانستان میں ہزاروں کے لوگ میں جو لوگ ہیں وہ ایران سے منتقل ہو چکے ہیں، ہرات بارڈر سے۔ تو اب پاکستان تو صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی پاکستان میں بھی 500 سے زیادہ نمبر پہنچ ہو گئے ہیں جن کے پازیٹیو ہیں، اور یہ گلگت بلتستان سے لے کے سندھ، کراچی، پنجاب، کوئی علاقہ، کوئٹہ، پشاور، کوئی ایریا بچا نہیں ہے ابھی تک۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک شرح اموات جو ہے ہماری بہت کم ہے، اور یہ ہیں رزلٹس پازیٹیو آ رہے ہیں، لیکن شرح اموات ابھی تک کم ہے۔ تو یہ چیز، اب اگلی بات یہ ہے کہ ایران نے جناب پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران اس وقت سخت ترین مصیبت میں ہے، اور اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، امریکہ کی طرف سے لگائی ہوئی ہیں، وہ جو ان کا امریکہ کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، خاص طور پہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، اس تنازع کے پس منظر میں۔ تو ایران نے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا، جناب خط لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور اس کی مدد کی جائے، اور ہمارے اوپر سے پابندیاں اٹھائی جائیں تاکہ ہم ہیلتھ فیسلٹیز دنیا بھر سے لے سکیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان نے اس کا پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور انہوں نے اپیل بھی کر دی ہے دنیا بھر سے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں، اور سفارتی چینل سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے دفتر خارجہ کو انفارم کیا ہے، ہدایت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی تھرو پراپر چینل ہے اس ایشو کو اٹھائیں، کیونکہ بیک ڈور چینل پہ امریکہ اور ایران کو قریب لانے کے لیے جو ڈپلومیسی چل رہی تھی، اب اس میں یہ چیز ایڈ اپ ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی۔ دوسری جانب جناب چین نے نہ صرف یہ کہ اٹلی کو فیور کرنے کے لیے اس ساری مصیبت سے نکالنے کے لیے پہنچا ہے، اور اپنے ہیلتھ ورکرز کو، ہیلتھ سٹاف کو بھیجا ہے، ان کو اپنی ایکسپرٹیز سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اٹلی کو اس مصیبت سے نکالا جا سکے، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں بھی اس نے اپنی تمام تر ایکسپرٹیز جو ہیں وہ دینے کا فیصلہ بھی کیا، بلکہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی بتایا ہے کہ چائنا اس سلسلے میں ہمیں بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اب، اور چائنا کی مدد سے بھی ہم کافی معاملات حل کریں گے اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں جی وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ نایاب ہو چکے ہیں، اور اگر آج آپ بک کروائیں گے تو سال بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وینٹیلیٹرز ملیں گے،
لیکن چائنا نے اس پہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے پاکستان کو، اور فوری طور پہ پاکستان کو جناب آئندہ 4 سے 6 ہفتوں میں ایک وینٹیلیٹرز کی معقول تعداد جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے گی۔ اور دوسری جانب سعودی عرب نے فیصلہ کیا جناب 14 دن کے لیے ہر طرح کی ٹرانسپورٹ بند کی جا رہی ہے، مکمل لاک ڈاؤن پہ جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے مزید، اور انڈیا کا ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ پس منظر میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسرا جناب ہم بالکل احتیاط نہیں کر رہے، اور اگر حکام بالا بھی یہ بات سن رہے ہیں تو ان تک بھی پہنچنی چاہیے کہ ہمارے ہاں ہوٹلز دستور کھلے ہیں، لوگ ہوٹلز میں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے ہال ہیں، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اور نہ ہی ہم خود جو ہیں اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو 3-4 واقعات جو سنائے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ سچے واقعات۔ پھر ایک اور چیز آپ کو میں بتانا بھول گیا کہ کراچی کے ایک ہاسپٹل میں یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹرز نے احتیاط نہیں کی اور مریضوں کو دیکھتے ہوئے، تو اچھا خاصا ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس کے بھی 8 ڈاکٹرز اور ورکرز جو ہیں وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی اس وبائی مرض کے جرثومے جو ہیں ان تک پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ پورے ہاسپٹل کے ملازمین جو ہیں اس کے ارد گرد جن سے وہ ملے تھے، اب ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جناب احتیاط اور صرف احتیاط۔